ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ انڈیا اتحاد نے آج کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے کو لوک سبھا الیکشن میں وزیر اعظم نریندر مودی کے مقابلے میں پی ایم عہدے کے لیے اپنے مشترکہ امیدوار کے طور نامزد کیا۔ آج ہوئی ورچوئل میٹنگ میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے انڈیا الائنس کا کنوینر بننے سے انکار کر دیا۔ کانگریس راہل گاندھی کی قیادت میں کل منی پور سے بھارت جوڑو نیائے یاترا شروع کرے گی۔ گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ لوک سبھا انتخابات سے قبل بے روزگاری، مہنگائی اور سماجی انصاف سے متعلق مسائل کو عوام کے سامنے لائیں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی میں شراب کے کاروبار سے متعلق خرد برد کے معاملے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ایک اور سمن جاری کیا ہے۔ کیجریوال کے نام یہ ای ڈی کا چوتھا سمن ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بناتے ہوئے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ یہ لوگ ووٹ بینک کی سیاست کے لیے ملک کو ذاتوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کو انصاف اور سیکولرزم کا قتل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کو اس خوشی میں دیپ جلانا یا مشرکانہ نعرہ لگانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ سرحدی ضلع پنچ کے کرشنا گھاٹی علاقے میں فوج نے آج دوسرے روز سرچ آپریشن جاری رکھا۔ جمعہ کی شام عسکریت پسندوں نے فوجی گاڑیوں پر اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وادی کشمیر میں خشک سالی کی کیفیت میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ محکمہ موسمیات نے 23 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، تاہم 16 اور 20 جنوری کو بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ اسرائیلی بربریت کے باعث رفح شہر خیموں کی بستیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ بے بسی کا عالم یہ ہے کہ فلسطینی پناہ گزین بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ خبروں کے تازہ اپڈیٹس کے لیے ETVBharat.com لاگ ان کریں۔ شکریہ۔